تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ایک دو باتیں کر لیں پھر دوبارہ سیریس ٹاک پہ آ جائیں گے. آپ کی مرضی. لائٹر نوٹ پہ مجھے کوئی واقعہ سنا ہے, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بڑے مزیدار سنایا تھا وہ جب آپ اے ایس پی ہوتے تھے. ابھی کوئی اور واقعہ کوئی بھی ایسا کہ جو آپ کے ساتھ پولیس میں ہوتے ہوئے پیش آیا ہو, پتہ نہ ہو کہ آپ پولیس مین ہیں یا پولیس سے پہلے؟ دیکھیے جوانی کے تو بے شمار واقعات ہوں گے جب پولیس نے روک لیا تھا, لیکن جب سے یونیفارم سروس جوائن کی تو وہ ایک انسیڈنٹ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. جی وہ تو سنا چکے ہیں. اس کے علاوہ ایز سچ مطلب کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ یا کوئی اسٹوری ایسی, کوئی کرمنل آپ نے کوئی ایسا پکڑا ہو, یا آپ کی ڈیورنگ سروس آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یادگار رہ گیا کہ بڑا ہی تیز بندہ تھا. جی دیکھیں میں اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا, جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے, آئی واز اے ایس پی, اور مجھے ان کے جاننے والے تھے, ان کی زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. تو دا ایس ایس پی کالڈ می, اس نے کہا کہ وہاں پہ آپ جائیں, اے سی کو ساتھ لے کے جائیں اور دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ بارہ کھو کے نزدیک جگہ تھی, آئی وینٹ دیئر. تو وہ ایک پلین سا میدان تھا, لیکن دوسری سائڈ پہ کوئی 2000 میٹر کی جگہ پہ ایک چھت سی بنی ہوئی تھی, اس کے اوپر لوگ کچھ چڑھے ہوئے تھے. اب میرے پاس ٹوٹل میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے گا. تو ایک اے سی تھا اور 5-6 میرے ساتھ گن مینس تھے. تو انہوں نے اچانک سے فائرنگ شروع کر دی. تو میں آج بھی اس کا نام یاد رکھتا ہوں, میرا آپریٹر تھا سجاد. تو وہ میرے ایک دم آگے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا سجاد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے سر اس وقت میں نے آگے آپ کے نہیں کھڑا ہونا, تو کب کھڑا ہونا ہے؟ تو وہ پھر ہم نے بعد میں وائرلیس کر کے نفری بلائی, وہ ذاتی کر رہے تھے, پھر ہم نے بھی ان کراس فائر کر کے پھر وہ پکڑے گئے. لیکن اس کا جو ایک ایکٹ تھا کہ وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا, مطلب اس نے اپنی جان کی پرواہ, لائف فائر کر رہے تھے وہ لوگ. تو میں نے کہا سجاد ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے سر اس موقع پہ میں نے آگے نہیں کھڑا ہونا, تو کب کھڑا ہونا ہے؟ تو اگر آپ اپنے اسٹاف سے پیار کریں نا تو وہ آپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. اچھا یہ میں نے یہاں پہ دیکھا آپ بڑے فرینڈلی ہیں. آپ جہاں بھی ہم بریک میں گئے تو وہاں پہ جو بھی بچے ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ پہلے بھی تھا یا یہ ہونا چاہیے کہ میں صرف پولیس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں؟ دیکھیں نارملی باس اور امپلائی کا نا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فادرلی فگر بن کے ان کو ٹرین کریں گے نا, تو میرا خیال ہے 2 طریقے ہیں نا. یا میں اسٹیف نیک ہو کے, مطلب اکثر یہ جو میرے جو اسٹاف ہے جو یہاں پہ پوسٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب ٹریننگ کر رہے تھے تو ہم کمانڈنٹ کو صرف ایک دن دیکھتے تھے جس دن پاسنگ آؤٹ ہوتی تھی, اس کے علاوہ کمانڈنٹ ہمیں نظر. میں ان کے ساتھ آلموسٹ ڈیلی انٹریکٹ کرتا ہوں تاکہ ان کے ایشوز مجھے پتہ چلیں, تاکہ مجھے اصل فیڈ بیک ان سے آتا ہے. دیکھیں نا اب میرے آئی جی صاحب کو فیڈ بیک کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایک دن کوئی بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں محبوب میں کسی ایس پی یا ڈی آئی جی کا فیڈ بیک مانتا ہی نہیں, مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو میرے کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, اے ایس آئی مجھے میسج کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں کیوں تعریف کرتا ہوں کہ تم نے اس انسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا, کہ مجھے وہاں سے فیڈ بیک آتا ہے کہ جی ہم اس انسٹیٹیوشن میں جب بھی ہم ٹریننگ کرنے آتے تھے پیٹ خراب بک لے کے جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جی ہمیں ایسا ماحول ملا ہے کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم نے ٹریننگ کی ہے. تو جو آپ جب پیار سے کرتے ہیں اس کا امپیکٹ اور آتا ہے. جب آپ ان کو بتائیں گے کہ آئی ایم یور فادر اینڈ یو ہیو ٹو بہیو لائک کڈس, تو وہ بھی پھر آگے سے اسی طرح سے, مطلب آپ دیکھیں نا مجھے کبھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن لوں. ان میں سے ایبسنٹ کوئی نہیں ہوتا, ورنہ نارملی ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے کہ لوگ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, بہانے کرتے ہیں. ناٹ ایٹ آل, آئی نیور فیسڈ اینی سچ پرابلم. تو وہ اس پیار کی وجہ سے ہے, دے اون می ایز اے فادر, دے اون می, تو پھر اس سے ٹریننگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. چلیے یہ پیار تو ہے نا ایڈمنسٹریٹو چیزوں میں, جو ٹریننگ ہے وہ تو بہت سخت ہوتی ہے. تو کبھی ایسے بھی ہو کہ کوئی ٹریننگ سے تنگ آ کے بھاگ گیا ہو؟ نہیں دیکھیں حافظ, بات یہ ہے کہ نوکری ملنا, نہ سرکاری نوکری ملنا پاکستان میں بہت مشکل کام ہے. میں انہیں صرف یہی بات کرتا ہوں, جب یہ نئے آتے ہیں میں ان سے ایڈریس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وردی دی ہے, عزت دی ہے, آپ اپنے آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں, آپ کے جو کزنز ہیں, دوست ہیں, ان سے کمپیئر کریں آپ کا اسٹیچر کیا ہے اور ان کا اسٹیچر کیا ہے. تو یہ بڑی باعزت چیز ہے وردی پہننا, اس سے معاشرے میں رسپیکٹ ہوتی ہے, آپ کا اسٹیٹس آل آف سڈن چینج ہو جاتا ہے. تو میرے ہوتے ہوئے آج تک مطلب جو لوگ ایسے جو سی ایس ایس کر گئے یا جی وہ تو کسی ریزن سے چلے گئے نا, مطلب لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ٹرینیز تھے جو ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلے گئے, تو وہ چلے جاتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے. لیکن باقی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کرنا چاہتا کوئی اس طرح کا سلسلہ.